اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون یعلمون ظاہرا من الحیاة الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون الف لام میم غلبت الروم، یہ سورہ روم ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اور میں تعارف کرا چکا ہوں کہ سورہ مومنون سے شروع ہو کر مکی صورتوں کا جو سلسلہ سورۃ سجدہ تک چلا جاتا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں قیام کے درمیانی جو 4 سال ہیں پلس مائنس، ان میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت دنیا میں 2 سپر پاورز موجود تھیں۔ ایک رومن امپائر تھی، سلطنت روما، اور دوسری پرشین امپائر تھی، سلطنت فارس، ایران۔ ایرانی آتش پرست تھے، مشرک تھے، لہذا انہیں مناسبت حاصل تھی قریش کے ساتھ، وہ بھی مشرک تھے۔ لیکن رومی چونکہ عیسائی تھے، لہذا وہ اہل کتاب تھے، نبیوں کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، لہذا انہیں ایک مناسبت حاصل تھی مسلمانوں کے ساتھ۔ جب بھی 2 گروہ ہوں باہم ایک دوسرے کے ساتھ، تو بے شک آپ کا براہ راست تعلق کسی ایک گروہ کے ساتھ نہ ہو، لیکن آپ کی مینٹل ایفیلیشن بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کی فتح آپ کو امیز کرتی ہے اور اس کی ناکامی آپ کو ڈپریس کرتی ہے۔ زندہ مثال لے لیں، اس وقت نون لیگ ورسز پی ٹی آئی، یا چلیے پی ڈی ایم کہہ لیں ورسز پی ٹی آئی، اس وقت یہ ایک جنگ جاری ہے۔ آپ سب ملازمت پیشہ لوگ ہیں، سیاستدان نہیں ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ میں یہ دونوں فیکشنز موجود ہوں گے، یعنی کچھ نون لیگ اور پی ڈی ایم کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے ہوں گے، اور کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے ہوں گے، اگرچہ وہ پارٹ آف نہ ان میں سے کوئی پارٹ آف پی ٹی آئی ہے، نہ پارٹ آف نون لیگ یا پی ڈی ایم ہے، لیکن بہرحال ایک ہوتی ہے۔ اپریل میں عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی، تو وہ لوگ کہ جو عمران صاحب کے ساتھ، خان صاحب کے ساتھ کوئی مینٹل ایسوسیشن، کوئی ایفیلیشن رکھتے ہیں، وہ ڈپریس ہوئے ہوں گے، اور جو پی ڈی ایم اور نون لیگ کے ساتھ کوئی ذہنی ہم رکھتے تھے، وہ ذرا بوسٹ ہوئے ہوں گے۔ اب جب پنجاب کا الیکشن ہوا، ابھی ضمنی الیکشن، تو اس میں ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کو فتح ہوئی اور نون لیگ کو شکست ہوئی۔ اب یہ موقع کیا تھا، وہ جو نون لیگ کے ساتھ کوئی ایفیلیشن رکھنے والے ہیں ذہنی، وہ ڈپریس ہوئے ہوں گے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق رکھنے والے یا اس کے ساتھ ذہنی ایفیلیشن رکھنے والے یقیناً ذرا بوسٹ اپ ہوئے ہوں گے۔ بالکل ایسی ہی کیفیت ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، وہ دونوں دشمن تھے، ان کے دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کر رہے، لیکن کم سے کم وہ لوگ کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، نبیوں کی تعلیمات کے ماننے والے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا باقی سب نبیوں کو ماننے والے ہیں، تو وہ کسی درجوں میں وہ مسلمانوں کے ساتھ متعلق سمجھے جاتے تھے، اور فارس والے، ایران والے، وہ قریش کے ساتھ ایفیلیٹڈ سمجھے جاتے تھے۔ اچھا، اب ان کے درمیان جنگیں ہوتی رہتی تھی۔ کبھی ایران نے رومن امپائر کا کچھ علاقہ جو ہے وہ فتح کر لیا، تو پھر کسی دوسرے موقع پر رومن امپائر نے
ایران کا کوئی علاقہ فتح کر لیا ایرانین امپائر کا. تو ہوا یہ کہ کسی جنگ میں رومیوں کو شکست ہوئی اور ایرانیوں کو فتح ہوئی، تو قریش نے بغلیں بجائیں. کیوں؟ جو تڑ یارہ نال ہوئی ہے نا وہی تڑ نال بھی ہونی ہے. اب مسلمان تھوڑے سے ڈپریس ہوئے. اس وقت یہ صورت نازل ہوئی کہ غلبت الروم فی ادنی الارض، رومی شکست کھا گئے، مغلوب ہو گئے زمین کے قریب والے ایریا میں، یعنی مکے سے قریب تر حصہ تھا، اس میں فتح ملی ایرانیوں کو اور شکست ہوئی رومیوں کو. وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور اس مغلوبیت کے بعد وہ عنقریب غالب ہوں گے. فی بضع سنین، چند سالوں میں، للہ الامر من قبل ومن بعد، حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی. وَيَوْمَئِذٍ، اور اس روز جب وہ رومی فتح پائیں گے، یفرح المؤمنون بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے مومن خوشیاں منائیں گے. اب وہ لوگ کہ جن کو قرآن مجید پر یقین تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، they were confident کہ نہیں. ہوا یہ کہ ابھی شرط لگانا حرام نہیں تھا، تو حضرت ابوبکر کو کسی نے تنگ کیا، انہوں نے کہا قرآن شریف میں آ گیا ہے، اللہ دے کلام میں آ گیا ہے کہ ان قریب ہونے فتح بنی، شرط لا لو تم میرے. اونٹوں کی شرط لگی، اتنے اونٹوں کی شرط ہے کہ اگر یہ بات پوری نہ ہوئی، رومیوں نے غلبہ نہ پایا، تو پھر میں اتنے اونٹ دوں گا اور تم اتنے اونٹ دو گے. آ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے شرط لگا لی. آپ نے پوچھا کتنے سال؟ انہوں نے کہا یہ اتنے سال، چند سال ہے. اب چند جو ہے یہ فگر عربی زبان میں بضع، یہ 3 سے لے کر 9 تک پر اپلائی ہوتی ہے. جیسے یعنی اردو میں بھی یا انگریزی میں آپ کہیں گے a few. اب a few جو ہے وہ 100 تو نہیں ہو سکتے نا. a few جو ہے وہ یہی یعنی سنگل فگر کے اندر جو ہے وہ بالکل 1-2 بھی نہیں، اور تھوڑا سا اس سے زیادہ، اور ڈبل فگر سے پہلے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان سے 9 سال کہہ کے آؤ، اور اس میں تبدیلی کے عوض اونٹوں کی تعداد بڑھا دو، اور 9 سال. تو حضرت ابوبکر نے وہ اس کو ڈیل کو ریوائز کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے 9 سال رکھو، اور پھر اونٹ بھی میں اتنے جو ہے وہ دوں گا اگر یہ بات پوری نہ ہوئی تو 9 سال کے اندر. ہوا یہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے. جس روز غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، اسی روز اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو بھی ایران کے مقابلے میں فتح نصیب فرمائی. تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سچ ثابت ہوا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شرط لگائی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنر ہوئی. تو الف لام میم غلبت الروم، یہ غلبہ جو ہے یہ پیسو وائس ہے، رومی مغلوب ہو گئے. فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، ان قریب وہ غلبہ پائیں گے. فی بضع سنین، چند سالوں میں، للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ تعالیٰ ہی کا حکم چلتا ہے پہلے بھی اور اب بھی، بعد میں بھی. ویومئذ یفرح المؤمنون، اور اس روز یومئذ جب ایسا ہوگا، یفرح المؤمنون، مومن خوش ہو جائیں گے. فرحت کہتے ہیں نا، فرح یفرح، خوش ہونا، تو اسی سے جو ایبسٹریکٹ ناؤن ہے وہ فرحت ہے، خوشی. تو یومئذ یفرح المؤمنون، اس دن مومن خوش ہو جائیں گے، بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے. ینصر من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے. وہو العزیز الرحیم، اور وہ بالادست رحم فرمانے والا ہے. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرمائے گا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے.
یعنی کافر تو کافر ہیں. ہم مسلمانوں کا حال بھی کیا ہے کہ ہم مانتے تو ہیں، جب کوئی ہمارا عقیدہ پوچھے گا تو ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن اگر سرکمسٹانسز فیوریبل نہ ہوں تو ہم اس کام کو محال ہی سمجھتے ہیں کہ ہونے والا نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ جو وہ کر کے دکھاتا ہے. خاص طور پر یہ جو عزت اور ذلت کا معاملہ ہے، یہ تو بڑا خاص ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، پھر بکتے بکاتے وہ مصر کی منڈی میں پہنچے، ایک بڑے وزیر نے ان کو خریدا اور بیوی سے جا کر کہا کہ اکرمی مسوا ہو، اس کا اچھی طرح خیال رکھو کہ آج جب یہ ہمیں فائدہ دے اور ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں. لیکن اسی نے ڈس لیا ان کو، جس کے نتیجے میں وہ جیل پہنچ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے بس 2 خوابوں کی تعبیر ان سے بیان کروائی اور یہاں سے ان کو وہاں پہنچا دیا. تو اللہ تعالیٰ کس کو کب اور کیسے عزت دے گا، کیسے غلبہ دے گا، اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ اسی کا حکم چلتا ہے، پہلے بھی اسی کا حکم چلتا تھا، اب بھی اسی کا حکم چلے گا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا عزت دے گا، جس کو چاہے گا ذلیل و خوار کرے گا، جس کو چاہے گا فتح دے گا، جس کو چاہے گا شکست سے دوچار کرے گا، جس کو چاہے گا وہ حکومت ادا کرائے گا اور جس کو چاہے گا اس سے حکومت چھنوا دے گا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے. کیوں؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ صرف دنیاوی زندگی کے بھی ظاہر کو جانتے ہیں. یعنی ایک تو نہیں کہ 2 زندگیاں، ایک یہ زندگی دنیاوی زندگی اور ایک اخروی زندگی. تو اخروی زندگی کے کچھ ماننے والے ہیں اور کچھ ماننے والے نہیں ہیں. دنیاوی زندگی کا بھی ایک ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے. یہ مضمون قرآن مجید میں سورہ کہف کے آخر میں حضرت خضر کے واقعے میں آیا ہے کہ وہ 3 ایکٹ انہوں نے کیے تھے. 2 ایکٹ جو سے وہ اپیرنٹلی نیگیٹو تھے، بچے کو مار دیا، کشتی ڈیمیج کر دی، یہ نیگیٹو تھے. لیکن بعد میں جب انہوں نے بتایا کہ یہی پازیٹو تھے، کہ وہ کشتی غریب ملاحوں کی تھی اور آگے ایک بادشاہ ملاحوں کی کشتیاں زبردستی چھین رہا تھا، تو میں نے اس کشتی کو نمایاں طور پر ڈیمیج کر دیا کہ بادشاہ کے بندے اس کو پھٹی پرانی پھٹیچر کشتی سمجھ کر چھوڑ دیں. اور آج کی زبان میں کہیں تو ایک بڑی کشتی جہاز کی طرح جو ہوتی ہے بادبانی کشتی، آج اگر وہ 10 لاکھ کی ہے تو 30-40 ہزار میں ریپیئر ہو گئی، لیکن اس کا وہ جو نقصان ہے 10 لاکھ کا وہ بچ گیا، فائدہ ہی ہوا نا. اسی طرح وہ لڑکا جس کو حضرت خضر نے قتل کیا تھا، وہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے پریشانی کا باعث بننے والا تھا، تو انہوں نے اس کو مار دیا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو اس کا نعم البدل عطا کر دے. اور اللہ نے ان کو بیٹی دی جو ان کے لیے سکون اور راحت کا باعث بنی. تو دنیا کا بھی ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. اور ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کے بھی صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت سے تو وہ سرے سے غافل ہیں. آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں چلے جائیں، یعنی زندگی میں انسان پر سیٹ بیکس آتے ہیں. آپ سب حضرات یقیناً ایسے تجربات سے گزرے ہوں گے کہ کسی جگہ سے آپ کو نوکری کا جواب مل گیا، آپ پریشان ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آپ کو اس سے بہتر جاب دی. تو دنیا کا بھی، آخرت تو پھر آخرت ہے، دنیا کا بھی ایک ظاہر ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو اگر کسی پریشانی سے دوچار کرتا ہے، اگر انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ یہ تیری طرف سے ہے اور ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہی کرتا ہے، تو کوئی غلط کام نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ دیکھو واقعی ٹھیک تھا. اور اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنے اندر کبھی نہیں دیکھا، جھانک کر اپنے اندر غور نہیں کیا؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما، یعنی دل ہی دل میں نہیں سوچا کبھی انہوں نے کہ نہیں بنایا
اللہ نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے الا بالحق، مگر با مقصد. اچھا، یہ جو با مقصد ہونا ہے اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کے اعتبار سے یہ مقصد بہت وائڈ ہو جاتا ہے. اللہ کے ایک نیک بندے اولیاء اللہ جو ہیں، میں تو ظاہر ہے ان میں سے نہیں ہوں، لیکن بھرا سنا یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے دل پر کچھ انوار ہوتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو وہ دل ان کا ان انوار سے خالی ہو جاتا ہے. تو ایک اللہ والے جو ہے وہ ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے، اوپر سے بارش ہو رہی تھی، ایسے ہی دل میں خیال آ گیا کہ یہ تو پانی ضائع ہی ہو رہا ہے، یہاں اس کی کیا ضرورت تھی. اب چونکہ وہ اللہ والے تھے، پکڑ لیا فوراً اللہ تعالیٰ نے، اور وہ ساری جو دل کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن تھا وہ ٹوٹ گیا. سمجھ گئے کہ ہو میں نے اللہ تعالیٰ کے کام کو بیکار کہا، یہ اس کی مجھے سزا مل رہی. تو دنیا کا بھی ایک اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ اتنا قائم ہو جائے، اتنا قائم ہو جائے کہ انسان چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی جو اللہ کر رہا ہے اس کو بیکار نہ سمجھے، با مقصد نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے الا بالحق، مگر ایک مقصد سے، واجل مسمى، اور ایک وقت معین تک کے لیے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، یقیناً لوگوں کی اکثریت اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتی ہے. اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا، وہ کبھی زمین میں گھومے نہیں، سیر نہیں کی، فینظروا، کہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا. یہاں پہلوں سے مراد کیا ہے؟ جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے بغاوت کی، تو ان کا کیا حال ہوا ذرا دیکھتے. یہ گھوم کے دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو 5 پیغمبر جن کا بار بار قرآن مجید میں ذکر آیا ہے، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب، ان میں خاص طور پر قوم لوط، قوم شعیب اور قوم سمود، یہ بستیاں جو تھیں اجڑی ہوئی بستیاں قریش کی تجارتی شاہراہوں پر واقع تھیں. جیسے جی ٹی روڈ جو پشاور سے چلتی تھی کراچی تک، وہ سندھ میں موہند جارود کے پاس سے گزرتی تھی. ہڑپا میں جی ٹی روڈ سے ذرا ہٹ کر شاید 10-12 میل کا سارا فاصلہ ہے، 1 کلومیٹر کا سارا فاصلہ ہے، بورڈ لگا ہوا نظر آتا ہے آپ کو، ہڑپا ادھر ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب موٹر وے نہیں بنا تھا تو جو ہی ہم پنڈی سے آگے نکلتے تھے تو ٹیکسلا آتا تھا، اور این جی ٹی روڈ کے اوپر وہ ٹیکسلا کے کھنڈرات تھے. تو کیا یہ کبھی گھومے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا. اچھا، پھر جب انسان کی مت ماری جاتی ہے نا تو وہ عبرت کی چیزوں کو بھی ہسٹوریکل بنا دیتا ہے. باقی تو میں نے دیکھے نہیں، یہ کیونکہ بالکل عین جی ڈی روڈ کے اوپر تھا. تو ایک مرتبہ پشاور جاتے ہوئے بچے ساتھ تھے، تو ابھی اتنا شعور نہیں تھا کہ یہ کوئی سیرگاہ نہیں ہے، تو میں بھی اس کو سیرگاہ سمجھ کر باقاعدہ گاڑی کھڑی کر کے بچوں کو سیر کروائی. میں نے ٹیکسلا کے کھنڈرات دکھائے، اللہ مجھے معاف کرے. اچھا، اب وہ کیا ہے، وہاں پر یہ تو دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں 3-3 فٹ چوڑی، 4-4 فٹ چوڑی دیواریں ہیں، اور دیکھیں یہ فلاں انتظام کیسا زبردست ہے اور فلاں انتظام کیسا زبردست ہے. یہ سوال نہیں پوچھتے، اس سوال کا جواب نہیں دیتے، تو پھر کیا یہ مضبوط دیواریں ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکی؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ نے کھنڈرات اصل میں تو چھوڑے ہیں اس لیے تاکہ یہ دیکھیں کہ جو سیکیور والز ہوتی ہیں اور جو سیکیور گھر ہوتے ہیں، سیکیور بلڈنگ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتی. کبھی کچھ وقت تھا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر زمین بوس ہو جائے گا، ہو گیا. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبینات کانوا اشد منہم قوۃ.
وہ ان سے، یہ ان کون ہے؟ مکے والے، وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور انہوں نے زمینیں آباد کی تھی، زمینیں جوتی تھی اور آباد کی تھی، اکثر مما امروہا، ان سے کہیں زیادہ، وجاءتہم رسلہم بالبینات، اور ان کے پاس ان کی طرف بھیجے ہوئے رسول آئے تھے معجزات لے کر، نشانیاں لے کر، فما کان اللہ لیظلمہم، اب درمیان میں چھوڑ دی بات، انڈرسٹوڈ ہے کہ انہوں نے ان نشانیوں کو دیکھ کر پہچان کر پھر بھی رسولوں کا انکار کیا، تو کیا ہوا؟ فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ ان پر زیادتی کرنے والا نہیں تھا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اصل میں وہ خود اپنے اوپر زیادتی کرنے والے تھے۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون، پھر جن لوگوں نے برائی کی ان کا انجام بھی برا ہوا کہ انہوں نے جھٹلایا اللہ کی نشانیوں کو اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جبکہ وہ خود مذاق کا نشانہ بن گئے۔ اللہ یبدأ الخلق، اللہ تعالیٰ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہ اسے دہرائے گا، عود کے معنی لوٹنا، اعاد یعید، دہرانا، کسی چیز کو ریپیٹ کرنا۔ اللہ یبدأ الخلق، اللہ تعالیٰ تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، اور پھر وہ اسے لوٹائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کے حضور تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں جو پہلا لوٹایا اس سے مراد کیا ہے؟ کہ جیسے اس نے تمہیں پہلے دفعہ پیدا کیا تھا تو ہی ول ریپیٹ دا پروسیس، اور تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، دیٹس اٹ۔ اور پھر ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جس دن قیامت قائم ہوگی، مجرم، گناہگار، گلٹی نا امید ہو جائیں گے، انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ مارے گئے۔ یہ مارے جائے گا، اس کے محاورے پہ نوٹ کریں نا کہ ایک سٹیج تک انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ I'll bear، محسوس کرتا ہے کہ میں سنبھال لوں گا، دیکھ لوں گا، کر لوں گا مقابلہ، لیکن جب وہ محسوس کرتا ہے کہ میں مقابلے کے قابل نہیں رہا تو پھر وہ کہتا ہے وہ مارے گیا۔ سیاست میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ جب تک کوئی فریق وہ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیوں نہیں وہ تیار ہوتا؟ وہ سمجھتا ہے کہ I'll manage، میں کنٹرول کر لوں گا، میں سنبھال لوں گا، لیکن جس وقت اس کو احساس ہوگا کہ نہیں اب میرے بس کی بات نہیں ہے، تب وہ سرنڈر کرے، تو مایوس ہو جائیں گے اس روز مجرم۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا۔ زوم تو ان کو یہ ہے نا کہ یہ اللہ کی طرف ہمارے سفارشی ہیں، لیکن کوئی ان کی سفارش کے لیے نہیں آئے گا۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ اپنے شریکوں سے کا انکار کرنے والے، ان پر ڈپینڈ کرنے سے خود ہی منکر ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، پھر فرمایا اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یومئذ یتفرقون، اس روز یہ الگ الگ گروہ بن جائیں گے۔ اب یہ الگ الگ گروہ جو ہیں، یعنی کافروں کے الگ الگ گروہ بھی ہوں گے، اور آج جو ان کے بت بنائے ہوئے شریک اور یہ اپنے آپ کو ایک پارٹی کہہ رہے ہیں نا، لیکن قیامت کے دن وہ انہیں ڈسون کریں گے، وہ انہیں ڈسون کریں گے۔ یہ ہے ان کے درمیان تفریق۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو وہ اس روز بہشت میں ہوں گے، باغ میں ہوں گے، خوشحال ہو کر۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جبکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو بھی انکار کیا، جھوٹا قرار دیا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ،
تو وہ عذاب میں ڈالے جائیں گے. لفظی ترجمہ ہوگا وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، یعنی مراد کیا ہے؟ عذاب میں ڈالے جائیں گے. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. تو جس وقت تم شام ہو، تم کو شام ہو، اور جس وقت تم کو صبح ہو. مراد کیا ہے؟ صبح اور شام. یعنی ہمارے آج کے جو جدید اردو ہے جو آج ہم بولتے ہیں اس میں کیا ہے؟ صبح اور شام. لیکن لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ جب تمہاری شام ہو اور جب تمہاری صبح ہو. مراد کیا ہے؟ صبح اور شام. کیا ہے؟ فسبحان اللہ، اللہ کی تسبیح ہے. یا تم اللہ کی تسبیح کرو صبح اور شام. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اللہ تعالیٰ ہی کی حمد ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا شکر ہے آسمانوں اور زمین میں. وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. اور عشاء کے وقت بھی اور دوپہر کے وقت. یہ بالکل مانوس الفاظ، تھوڑا سا آپ غور کریں گے تو یہ مانوس الفاظ ہیں. ظہر، اس کی سپیلنگ نوٹ کریں، زوئے ہے اور رے، اسی سے یہ تظہرون ہے، جب تم دوپہر کرتے ہو. مسا شام کو کہتے ہیں عربی زبان میں ہینا تمسونا، جب تم شام کرتے ہو، وحینا تصبحونا، اور جب تم صبح کرتے ہو. یعنی صبح اور شام اللہ تعالیٰ ہی کیا. پہلے تسبیح بھی کہا، اب حمد کہا. یہ دونوں جو ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، کسی چیز کی تعریف کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک کیا ہے کہ آپ جو بھی کمزوریاں ہیں ان کی نیگیشن کریں. پرسوں کی بات ہے کہ ایک جگہ بیٹھے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ جی میں نے تو فلاں گاڑی جو ہے وہ لی ہے، 9 مہینے ہو گئے، بس صرف بیرنگ کا پرابلم ہوا تھا، باقی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، بڑی فصلہ چل رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نیگیٹو اس کی تعریف ہے کہ اس میں خامی کوئی نہیں. اب پازیٹو تعریف گاڑی کی کیا ہو سکتی ہے؟ گاڑی ہے بھی خوبصورت، یہ گاڑی ہے بھی پائیدار. یہ کیا ہے؟ یہ پازیٹو چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں دو طرح سے اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ میں نقص کوئی نہیں، خامی کوئی نہیں، کمزوری کوئی نہیں، ڈپینڈنس کوئی نہیں. He is above all weaknesses and shortcomings. یہ بھی کیا ہے؟ تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی. دوسرا کیا ہے کہ اس میں پازیٹیولی تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں. جتنے بھی ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے کلمات کہتے ہیں کہ وہ قدرت والا ہے، وہ علم والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ پیار کرنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ پازیٹیو انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ کا. اور نیگیٹو جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں ان کا انکار، یہ بھی کیا ہے؟ اصل میں انڈائریکٹلی تعریف ہے. دوسری ایک چیز جو حمد کے بارے میں ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے سے عربوں کے ہاں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو جانتے اور مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے حمد کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا. الحمدللہ. جتنی بھی دعائیں ہیں ہماری عام روزمرہ کی، ان میں آپ غور کریں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ کے الفاظ اختیار کیے. مثلا بہت زور سے انسان کو حاجت ہو جائے باتھ روم جانے کی، جو آپ میں سے نوجوان ہے وہ شاید اس کو نہ سمجھے، لیکن جو بوڑھے ہیں وہ اس کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں کہ جو انسان کی عمر بڑھتی ہے تو پھر تو ایسا ہو جاتا ہے کہ بس خیال آ جائے صحیح باتھ روم جانے کا تو انسان کے لیے کھڑے ہونا جو ہے وہ محال ہو جاتا ہے، 4 قدم چلنا محال ہو جاتا ہے. اور پھر جب انسان باتھ روم میں جا کے فارغ ہوتا ہے تو انسان ریلیف محسوس کرتا ہے. تو اس وقت دل سے ایک شکر کا کلمہ جو ہے، شکر جو ہے وہ اٹھتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکر کو جو الفاظ کا جامع پہنایا وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا العذا. سارا شکر اس اللہ کا ہے جس نے اذیت والی چیز کو ہم سے دور کر دیا. وعافانی، اور ہمیں عافیت عطا فرمائی. کھانا کھایا، تقویت ملی. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. لفظی ترجمہ کیا ہے؟ ساری تعریف اس اللہ کی ہے کہ جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا. لیکن یہ مقام کیا ہے؟ یہ شکر کا مقام ہے. اچھا، پھر یہ کہ جو شکر ہوتا ہے یہ مختلف لیول پر مختلف ہوتا ہے.
جب آپ کسی بڑے کا شکر ادا کرتے ہیں تو آپ خود اپنی زندگی میں آج سے نوٹ کر کے دیکھیے گا، بڑے کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ شکر کا لفظ نہیں استعمال کرتے. آپ کہیں گے یو آر گریٹ سر، ہے یہ تعریف، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ یہ شکر ہے. اسی طرح چھوٹے کو آپ شکر نہیں کہتے، آپ شاباش کہتے ہیں. جیتے رہو، اللہ تمہیں خوش رکھے. تو چھوٹے کو دعا دیتے ہیں، شاباش دیتے ہیں، لیکن ہے وہ بھی شکر. تو اللہ تعالیٰ کی کا شکر ادا کرنا جو ہے، اس کے لیے جو عربی زبان کا محاورہ اور قرآن مجید کا اور سنت رسول کا جو ایکسپریشن ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حمد ہے. الحمدللہ. تو زیادہ اس مقام پر وہ دوسرا جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ تسبیح کے مقابلے میں حمد، لیکن بس صرف یاد رکھنے کی چیز ہے کہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. اسی کی حمد ہے، اسی کی تعریف ہے آسمانوں میں اور زمین میں. یہ تو ہو گئی ڈائمینشن کے اعتبار سے، اور ٹائمنگز کے اعتبار سے رات کو بھی، اور اسی طرح دوپہر کو. یخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. ویخرج المیت من الحی، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. ویحیی الارض بعد موتها، اور وہ زمین کو اس کے مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے. یہ زمین کا مر جانا کیا ہے؟ کہ زمین جب بیرن ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی اوپر کی جو تہہ ہے وہ سخت ہو جاتی ہے، پھر پانی اندر جانے نہیں دیتی. آپ اس پر ہل چلا کر یا کسی بھی طریقے سے اس کو نرم کر کے جب اس کے اوپر پانی برساتے ہیں، اللہ تعالیٰ برساتا ہے بارش کی شکل میں، یا آپ ویسے اس کو پانی لگاتے ہیں، تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کہ وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. اسی طرح تم بھی اے لوگوں نکالے جاؤ گے. میں نے کئی دفعہ یہ بات نوٹ کروائی ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی قدرتوں کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے، آپ غور سے پڑھیں تو تان آخرت پہ جا کے ٹوٹتی ہے. یہاں بھی نوٹ کیجئے گا، آسمانوں اور زمین کے اندر اللہ کی تسبیح ہے، کوئی ویکنس نظر نہیں آتی، ساری حمد اس کی ہے. صبح اور شام اس کی تسبیح کرو، اس کی حمد کرو. اور اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. ایسے ہی اے لوگو تم بھی نکالے جاؤ گے زمین میں سے. اس لیے کہ ہمارا عام جو تصور ہے کہ جو بھی ایک دفعہ زمین میں دفن ہوا وہ واپس نہیں آیا. وہ کبھی کبھار جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کوئی نہ کوئی واقعہ جو ہے وہ سنایا جاتا ہے کہ جی اتنے دنوں کے بعد جو ہے وہ قبر پہ سے آدمی، وہ بلیو کرنے کی چیزیں نہیں ہوتی. سوشل میڈیا پر بہت کچھ جھوٹ سچ بھی ہوتا ہے. یعنی ہمارا دل اس بات کو نہیں مانتا کہ ایک آدمی مر کر دفن بھی کر دیا جائے مٹی کے اندر، اور پھر وہ 10 دن کے بعد جو ہے وہ صحیح سلامت جو ہے وہ زندہ نکل آئے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو اللہ تعالیٰ پتھر میں سے ایک زندہ انسان جو ہے وہ نکال سکتا ہے. زمین تو بہت دور کی بات ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.